ہم تو حضرت یہ تو میں ایک حاجی صاحب کا نا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، ہمارے جمعے کے سامعین میں ان کا شمار تھا۔ وہ ہر مہینے کا جو آخری جمعہ تھا نا، ہوتا تھا ہر مہینے کا انگلش آخری جمعہ، اس میں وہ اپنے گھر ایک محفل کروایا کرتے تھے، جس کا دورانیہ 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتا تھا، کیونکہ جمعے کے مقتدی تھے تو جانا پڑتا تھا مجھے بھی، لیکن میں بہت کم جاتا تھا کیونکہ مجھے ان سے بڑے اختلاف تھے حضرت، کیونکہ وہ محفل کھلے میدان میں کرواتے تھے، اگر گرمی تو پھر عذاب، اگر سردی تو پھر عذاب۔ میں نے ان کو کئی بار منع کیا، حضرت اینج نہ کریا کرو۔ جو سب سے بڑا مجھے ان سے اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ وہ محفل کے بعد نا ایک ڈبہ دیتے تھے، اور اللہ نے ان کو اربوں روپے دے رکھے تھے، مجھے یہ بھی ان سے اختلاف تھا۔ میں ان کو کہا کرتا تھا حضرت جن اللہ نے تانوں دیتا تانوں ڈبہ نہیں دینا چاہیے، تم چاہیے بٹھا کے اللہ دی مخلوق دا ٹھڈ بھر کے بھیجو حضرت۔ لیکن حضرت جو تمہیں بتانے لگا ہوں کہ غریبی ہوتی کیا ہے، 2.5-3 گھنٹے بغیر، اگر گرمی ہے تو پنکھا، اور اگر سردی ہے تو بغیر ہیٹر کے بیٹھنا کو بابے جی کا واڑا نہیں تھا، بڑا اوکھا کام تھا۔ لیکن بڑے بندے وہاں صرف اس لیے آ کے محفل میں بیٹھا کرتے تھے کہ بعد کا ڈبہ لبنا ہے، چلو آج رات کا خرچہ، کیونکہ ساتھ ہی فیکٹری ایریا ہے، ساتھ آج رات کا نا خرچہ بچ جائے گا، وہ 50 روپے بچا لیں گے۔ بڑی دنیا اسی لیے آ کے بیٹھتی تھی محفل میں۔ ایک دن میں بھی محفل میں گیا ہوا تھا تو ایک بندہ نا، اس کے ساتھ بالکل 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک کی عمر بڑی بھی ہوگی تو 3 سال، دوسری کی عمر ہوگی بڑی بھی تو 5 سال، اتنی عمر ہوگی۔ کیونکہ میں بیٹھا تھا، پھر جب میں تقریر بھی کر رہا، ان بچیوں نے محفل میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، وہ اپنا کھیلتی رہی حضرت۔ محفل ختم ہو گئی، بعد میں جناب سب کو ایک ڈبہ ملا، میں ذرا لوگوں کو مل رہا تھا، محفل ختم ہوئی تو نکل آئے، میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل نکالی۔ اب وہ بندہ نا، ایک بچی اس نے آگے بٹھا رکھی تھی، ایک اس نے پیچھے بٹھائی تھی، تو وہ مجھ سے کافی آگے جا چکا تھا، میں بھی پیچھے موٹر سائیکل گڑیں گڑیں کرتا پہنچ گیا۔ ایویں دل میں خیال آیا، یا میری پیڑی عادت کہہ لو، میں نے اس کے قریب کر کے نا اس کو پوچھا، میں نے کہا پاجی ایڈی گرمی چ محفل سی 2.5-3 گھنٹے تے تسی بیٹھے ہو تے اے کیوں لائے ہو نال 2 بچیاں، ایویں بیچاریاں نوں تنگ کیتا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت، رو پڑا بیچارہ، رو پڑا۔ ہن کہندا حضرت صاحب صرف تاں نال لے یہاں، چلو 2 ڈبے ود مل جائے۔ غریبی تمہیں بتاؤ کیا ہوتی ہے حضرت، صرف تاں لے یہاں کہ 2 ڈبے ود مل جائیں۔ قربانی کرو، بتاؤ اپنے بچوں کو قربانی ہے کیا یار؟ تماشا لگا ہے یار، بار میرا وس نہیں چلتا حضرت، پتہ نہیں قربانی ہون لگی ہے کہ ہون کی لگا ہے حضرت۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، پتہ ملے بڑے غریب ہیں، انہوں اندر ہی رہن دے، کسی دا دل نہیں دکھانا، اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو قربانی کے۔ کوئی حضرت اکڑنے والی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر کرو، اس نے توفیق دی ہے، اس نے توفیق۔ میں یہ میرے خیال سے منگل ماڈل ٹاؤن یہ منڈی کے ساتھ میں نے جنازہ پڑھایا، اور آگے میں نے ظہر کے بعد جنازہ تھا، ظہر کے بعد نا ماڈل ٹاؤن مدینہ مسجد میں یا منگل یا بدھ ایک ختم پہ میں نے بیان کرنے جانا تھا۔ وہ منڈی سے میں وہ چیمہ فیکٹری کی طرف سے نہ ہو کے میں آگے مدینہ مسجد چلا۔ وہ ایک بندہ تھا تو بڑا اچھا بیل تھا اس کا، کالے رنگ کا، تو پہلے ہی وہ کافی اس طرح تھا حضرت، پہلے ہی وہ کافی، اب ظاہر بیل خوبصورت تھا، پیچھے سے آنے والا ہر جناب کنے دا لے آندا جی، جناب 2 لاکھ روپے، ماشاءاللہ، وہ جناب ہو رہے، پھر پیچھوں میں گزر رہا تھا، پھر ایک بندہ جناب کنے دا لے آندا جی، جناب 2 لاکھ، ہو رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا، میں اس کو روک کے پوچھوں، وہ بھائی کانوں آکڑنے والا ہے، 2 لاکھ دا بچہ دے کے کیوں عاجز کر لیں گا؟ وہ بے نیاز بادشاہی بھائی، ویکھتے صحیح ایتھے ہون کی ڈیا دا ہے، ایتھے ہون کی ڈیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک ہی لخت جگر ہے حضرت، اور وہ بھی مانگ مانگ کے لیا ہے، ربی حب لی من الصالحین، کوئی بچہ لینا نہیں حضرت، منگیا رب کو کئی سال اللہ دے خلیل نے، ربی حب لی من الصالحین۔ تے حضرت جی جدو بچہ 11-12 سال دا ہویا تے آرڈر کی آ گیا، ابراہیم انہوں ذبح کر دے۔ ایتھے پتراں دے گلیاں تے چھریاں چلیاں، 2 لاکھ دا بچہ دے کے انہوں عاجز کرنے گا؟ وہ بے نیاز ہی، ہاں کو ترلا پا تیری قبول کر لو بھائی۔
दिल चाहा खड़ा करके इसको पूछूं, भाई तू केड़ी गल ते आकड़ डया ना, मैनू दस ते सही, क्या इस बच्चे को हुस्न तूने दिया है? वो देने वाला है। क्या इसकी जो इतनी सोहनी आंखें हैं क्या तूने बनाई हैं? उसने बनाई हैं। ये जो इसके काले रंग में नक्शो निगार हैं क्या तूने बनाए हैं? ये उसने बनाए हैं। पैसे तुझे उसने दिए हैं, तौफीक तुझे उसने दी है। तू बता, तू किस बात पे अकड़ रहा है? तू बता, तेरी अकड़ किस चीज की है? नहीं हजरत, अकड़ना नहीं, बल्कि कुर्बानी करके माफी मंगनी हो। या अल्लाह इन कबूल कर ले, इन कबूल कर ले, इन बेनियाज है, बेनियाज रब है, इन कबूल कर ले, इन कबूल। खूब जो पिछले जुम्मे भी, क्योंकि बातें बड़ी हैं, लेकिन हजरत जो मिस्कीन जरूरी समझता है, जो मैं मुआशरे में देखता हूँ, मैं वही आके जुम्मे पे आपके सामने रोना रो देता हूँ कि हजरत बड़ा ध्यान करिए, बड़ा देखो ना हजरत। ये भी हुक्म है, अगर घर में गोश्त पकाया है ना, गोश्त, क्योंकि अब तो रूड़ियां खत्म हो गई ना, अब तो सिलसिला है घर घरों कूड़े लैन वाली नहीं आना है, महीने का 200 रुपया लेंदी है, उन्हें कूड़ा लैके टुर जाना। पहले रूड़ियां होती थी, फिर फुकाहा ने फतवा दिया हजरत, अगर अपने घर में कुछ अच्छा खाना पकाया है, गोश्त पकाया है, तो उसकी हड्डियां रूड़ी पे नहीं फेंकनी, ताकि मोहल्ले का कोई गरीब बंदा देखे तो उसका दिल ही ना जले, यार इन्हें गोश्त खाता है, तो फिर जिंदा जांदा ले लाए। अपने बच्चों को बताओ, ये तुम्हारे बच्चों के, हमारे बच्चों के खिलौने नहीं हैं, उनको बताओ कुर्बानी का मफहूम क्या है। उन्होंने खुलो के 10 पुत्र, ए गुनाह तेरे अब्बे ने कीते नहीं, झूठ तेरे अब्बे ने बोलिया, पता नहीं की तेरे अब्बे ने कीता है, वे ऐ ही ले लाई, ऐदे गले ते छुरी फिरनी है, गुनाह तेरे अब्बे दे माफ होने ने, ये तेरा खिलौना नहीं है, इसके गले पे छुरी चलेगी, गुनाह तेरे बाप के माफ होंगे, ये तेरा खिलौना नहीं है, इससे मोहब्बत कर, इसको प्यार समझो कुर्बानी के मफहूम को, कि कुर्बानी है क्या। अपने बच्चों को बताओ कि कुर्बानी का मानी क्या है। गोश्त खाओ भी और गोश्त खिलाओ भी है।